الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر تعریف، ہر توصیف، ہر حمد کے لائق اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ زامباد درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد عالی مرتبت عالی وقار حضرات علماء کرام بالخصوص خطیب ملت حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب قبلہ، جناب علامہ رضا المصطفیٰ صاحب، دیگر احباب، دوستو، شہدائے کرب و بلا کے عنوان سے آج کی اس بزم نور کو سجایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری، تصنع، بناوٹ اور ذاتی مفادات سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی معروف سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب آپس میں ملتے تھے تو سلام کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سورت جامع ہے، دین جو ہم سے مطالبات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں وہ اس سورہ، اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے سورہ مختصر ہے لیکن اتنی جامع ہیں کہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ سادے لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ والعصر، اے محبوب آپ کے زمانہ مبارک کی قسم، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، باقی سارے خسارے میں، ان لوگوں کے سوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ ایک ایمان، پھر اعمال صالح، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی نماز پڑھ لیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، یہ کافی ہے، پھر انہوں نے حق کا اظہار کیا، احقاق حق کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے لگے، اور حق کے رستے میں چونکہ تکلیف آتی ہے، مصائب آتے ہیں، اور اس کے لیے صبر بڑا ضروری ہے، تو وہ جس طرح حق کی نصیحت کرتے تھے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس طرح ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے تھے۔ اس خاکے کو اچھے طریقے سے پھر سمجھیں، سارے انسان نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے جن میں چار خوبیاں ہوں۔ ایک تو ایمان، اس کا ایک ترجمہ آپ عقیدہ بھی کر سکتے ہیں، ایمان اور عقیدے کی مضبوطی۔ دوسرا پھر اعمال صالح، اپنے جو ضمیر کے تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل۔
تیسرا احقاق حق، چپ نہ کر جائے، اندر نہ بیٹھ جائے، گونگ صوفی نہ بن جائے، بلکہ اسے کہنا آتا ہو، وہ بات کرنا جانتا ہو، اسے ما فی الضمیر کے لیے کٹ مرنا آتا ہو، اور پھر یہ نہ ہو کہ آج بات کرے تو سویرے کہے کہ نہیں او خو زمانے کا رخ تو کوئی اور ہے، پھر تھوڑا صبر بھی کرے، پھر آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ بھی کرے، پھر یہ نہ ہو کہ ادھر کی ہوا آئے تو ادھر نکل جائے اور ادھر کی آندھی آئے تو ادھر بہہ جائے، اسے کھڑا ہونا بھی آتا ہو، اسے استقامت بھی نصیب ہو۔ ایک تو اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، عقائد پکے رکھیں، اور عقائد کی نئی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، وضاحت حضرت مجدد الفسانی نے کر دی، وضاحت اعلیٰ حضرت بریلوی نے کر دی، وضاحت پیر میر علی شاہ صاحب نے کر دی، کسی نئی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، کوئی ایسی بات کروں گا بھی تو میرا خیال ہے جچے گی نہیں۔ ہمارے بچے چونکہ ابھی بھی تقریر سننے بھی آئے ہیں تو پھر بھی میرے سے زیادہ موبائل کے ساتھ مصروف ہیں، کیونکہ لگ بیچارے موبائل پہ گئے ہیں، تو موبائل پہ جو چیز آتی ہے نا وہی عنوان بنتی ہے۔ جن لوگوں نے نظریات پکے کرنے تھے وہ نظریات کچے کرنے میں لگ گئے۔ ایک بندہ رات کو کوئی بات سنا کے جاتا ہے، اگلے دن اس کا جواب آ جاتا ہے۔ قصور کیا ہے عوام کا؟ ان کی غلطی کیا ہے بیچاروں کی؟ کس کے سامنے جا کے رونا روئیں؟ انہوں نے تو بیچاروں نے بیعتیں بھی کی ہیں، یہ تو نذرانے بھی دیتے ہیں، یہ تو جمعے بھی پڑھتے ہیں، یہ تو محفلوں کا بندوبست بھی کرتے ہیں، ان کی غلطی کیا ہے؟ کس بات کی سزا دی جا رہی ہے عوام اہل سنت کو؟ کہاں کھڑا کر دیا لا کے؟ اور ایسے ایسے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بھی جواب دیں گے۔ بس اپنا ذہن اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح، اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ مثال دینے لگا ہوں، میں یہ باتیں کرتا نہیں، لیکن چونکہ بچے بیٹھ ہی اس پہ گئے ہیں تو سلام کے بعد فوراً کہتے ہیں جی یہ نئی بات آ گئی ہے، جواب دیں۔ تو میں کہتا ہوں یار جو اتنے جواب دے رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں، ہم سے جواب لے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جواب ہی تو رہ گیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی عجیب گیم ہے کہ کوئی الجھاؤ۔ یہ دیکھیں نا ہمارے ٹی وی پہ رات کو ایک اینکر 4 مہمان لے کے بیٹھتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اینڈ پہ فیصلہ آپ ہی کر لیا جی، یہ نتیجہ ہے کہ کوئی نتیجہ بھی نکلتا۔ یہ قوم کو پریشان کرنے کی، اس لیے ایک گھر کے اندر 4 پارٹیوں کے ووٹ ہیں۔ یہی حال اب ہم مذہبی سٹیجوں سے کرنے لگ گئے ہیں۔ بھئی بات سادی سی ہے، اس کو نہ الجھائیں، مہربانی کریں۔ اور اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو کیا ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے بڑی بڑی باتیں فتنے کے ڈر سے اپنے پاس نہیں رکھیں کہ لوگ الجھ جائیں گے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس طرح کی لوگ باتیں۔ بس موٹی سی بات ہے، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ جس سے امام حسن کی صلح ہماری بھی صلح، اور جس بے ایمان سے امام حسین کی صلح نہیں اس سے ہماری بھی کوئی صلح نہیں۔ موٹی بات ہے، اس کو آپ سینے میں مٹھا کے رکھیں۔ تو جو بندہ ان کو قبول ہے وہ ہمیں قبول کیوں نہیں؟ جو ہستیاں ان کو قبول ہے وہ ہمیں کیوں قوم بیچاری کی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ اور اب تو مرید بھی بڑے سیانے ہو گئے ہیں۔ میں نے تو آج مغرب کے بعد ایک جگہ مریدوں کے بھی ہاتھ باندھے ہیں، میں کہ تسی بھی تھوڑی نیکی کرو، پولے ہو جو، تسی بھی کوئی نہ کچھ ہے لے کے نہ ٹرے رہندے ہو۔ تو اب تو چائے سے کیتلی زیادہ گرم نظر آنے لگ گئی ہے۔ پہلے مشائخ فیصلے کرتے تھے، اب مرید فیصلے کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پہلے استاد فیصلے کرتے تھے، اب شاگرد فیصلے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں استاد جی ادھر نہیں جانا، بالکل وہ ہمارے خلاف ہیں۔ استاد جی کا دل بھی وہ جانے کو پھر بھی نہیں جانے دیتے، اور استاد جی کو وہ پتہ ہے کہ واپس بھی انہی کے پاس آنا ہے، لہذا بہتر ہے نہ ہی جاؤ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ؟ میں چلیں چھوٹا صوفی مجھے سمجھ لینا، لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مشائخ آج بھی ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں ملتے کہ نیچے کام خود خراب کر بیٹھے ہیں۔ اب مسئلہ ہے، اندر درد اٹھتا ہے ملت کا، دل کرتا ہے ایک دوسرے کی طرف جانے کو۔ وہ بندہ کہہ بیٹھتا ہے نا اپنے بچوں کے سامنے کہ تمہارا چاچا ٹھیک نہیں، تمہاری چچی بڑی خرابی کرتی تھی، کہہ بیٹھتا ہے،
پھر چھوٹا بھائی کہیں الجھ جائے نا تو دل کرتا ہے اس کی مدد کرنے کو، لیکن بچوں کا ذہن خود ہی بنایا نا پہلے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو پھر نا وہ خبر آتی ہے کہ چاچے پہ قرضہ چڑھ گیا تو کہتا ہے میں زیادہ نہیں دے سکتا، میرے اپنے بھی بال نے، میرے کو نہیں روپیہ لاکھ کو دیاں گا صرف۔ یہ بچوں کو پھر منا رہا ہے، ان کا ذہن بنا رہا ہے، کیوں کہ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے نا، تمہیں اگر تکلیف ہے تو مہربانی کرو۔ پھر بچوں کی طرف نہ دیکھو، بچوں کا کیا ہے، وہ تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، بچے جو ہوئے، لیکن تم دل بڑا کرو، حوصلہ بڑا کرو، مہربانی کریں۔ میں آپ عوام سے کہتا ہوں، آپ بحث سے باہر آئیں، آپ مہربانی کریں، کیوں ہر چیز الجھا دی ہے؟ یقین کریں، ہمیں یہ آیا تھا محرم کا مہینہ، ہمیں کھل کے امام حسین سے پیار کرنا چاہیے تھا، صبح و شام امام حسن کی یاد منانی چاہیے تھی، ہم نے سارا محرم بحث میں گزار دیا، ضائع کر دیا وقت۔ چاہیے تھا کہ کھل کے پیار کرتے، کھل کے۔ ایک مثال دینی ہے میں نے آپ کو، بات سمجھنی ہے آپ نے میری۔ بڑا بیوقوف بندہ، بڑا بیوقوف ہو اور ان پڑھ بھی ہو، اور مسجد میں بھی جلدی جلدی آئے، تیزی سے، بیوقوف بھی ہے اور ان پڑھ بھی ہے، اور مسجد میں بھی سپیڈ سے آیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسے غلطی لگ گئی ہو، اس نے جوتے نہ اتارے ہوں؟ ہے بیوقوف بھی، ان پڑھ بھی، اور جلدی میں بھی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جوتوں سمیت مسجد آتا؟ بولو تو صحیح یار، کبھی ایسی غلطی کرتا؟ بس سمجھنا ہے آپ نے بات، یعنی بیوقوف۔ اچھا بچوں کی بندہ ساری ضدیں مانتا ہے، بچہ کہنا میں نے جوتوں سمیت مسجد جانا ہے، تو دادا دادی نانا نانی امی ابو یہ اس کی یہ ضد ماننے کو تیار ہے، ساری ضدیں مانتے، کہتے پتر مسجد مسجد ہے، اس میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا؟ اللہ کرے سمجھ آئے آپ کو میری بات۔ اور یار پاگل اور بیوقوف اور جلد باز بھی کبھی جوتے لے کے مسجد نہیں جاتا، بھولے سے بھی نہیں جاتا، بس سمجھ لو یہ آپ کے ذہن میں فٹ ہو گیا، یہ مسجد ہے، اپنے ذہن میں فٹ کر لو، یہ نبی پاک کے صحابہ اور یہ حضور کی اولاد ہے، یہ فٹ کر لو، کبھی بھولے سے بھی کسی کی بے ادبی نہ کرنا، بھولے سے بھی کسی کی بے ادبی نہ کرنا، یہ فٹ کر لو، یہ مصطفیٰ کے غلام ہے، یہ نبی پاک کی نسبتیں ہیں۔ ہم نے تو اس یافور سے بھی پیار کیا ہے جو گدھا تھا پر میرے نبی کی گلی میں آتا جاتا تھا، ہم نے تو اس سے بڑا پیار کیا ہے، اور تو مصطفیٰ کے صحابی کی بات کرتا ہے، تو حضور کی اولاد کی بات کرتا ہے۔ جم کے پیار کرو اور کھل کے پیار کرو اور صحیح کر کے۔ میں نے تو اس سال دوستوں سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے بتاؤ، دوست کی دعوت کرو، دوست کے نام کی روٹی پکاؤ تو شاپروں میں دیتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، تو میں نے کہا پھر مہربانی کرنا حسین ابن علی کے نام کا لنگر بھی شاپر میں نہ دینا، شاپر میں ڈال کے نہ دینا، بٹھا کے لوگوں کو کھلانا، مہربانی کرنا، اس لنگر کی بھی بے ادبی نہ کرنا جو امام علی مقام کے نام کا ہے۔ تو اپنے عقائد کے اندر یہ میری اور پھر میں نا، چونکہ یہاں کوکب صاحب تشریف فرمائیں، میں یہ بڑے آدمی ہیں، مجھے ایک دو دفعہ فون آیا تو میں نے بتایا دوستوں کو کہ مجھے علامہ عزیز الدین صاحب کا فون آیا۔ مطلب آپ کسی کا نام لیں گے تو آپ کا قد انشاءاللہ اونچا ہی ہوگا، اس سے قد چھوٹے نہیں ہوتے، اس سے بڑے ہی ہوتے۔ یہ تشریف فرمایا، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن خطیبوں نے، جو خطیب لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے تقریر چمکانی ہوتی ہے نا جی۔ وہ میرا بھی ایک دوست ہے، میں نام نہیں لیتا، بڑا تگڑا خطیب ہے، ہم تو پیدل تقریر کرتے ہیں نا، تو وہ گھوڑ سوار خطیب ہے، بڑا تگڑا جاندار۔ تو تقریر میں کہہ رہا تھا آج میں بتاؤں گا تمہیں کہ صحابہ کی شان کا، 10 دفعہ اس نے کہا، تو روایتیں وہی ہیں، حدیثیں وہی ہیں، اس نے ماشاءاللہ سنائی۔ جب بیٹھا تو میں کہ یار تو ٹلتے نہ لا رہا تھی، میں کوئی نویں گل سنان لگا ہے، گل تو وہی کیتی ہے جیڑی سارے کرتے ہیں۔ تو مطلب آپ کیا جوش دکھانا چاہتے ہیں قوم کو سادہ رکھیں، بیچارے لوگوں کا اپنے یقین مضبوط کرنا ہے کہ کمزور کرنا ہے؟ تو ایک تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور تگڑا کریں اور صحیح والا کریں، کچی پکی باتیں نہ کریں، بس جو طے ہو گیا سو۔ آپ یقین کریں امام غزالی کی وہ بات کبھی کبھی بڑی مزیدار لگتی ہے۔ امام غزالی دعا مانگا کرتے، اللہ مجھے نہ دیہات کی بوڑھی عورتوں کی طرح کا ایمان عطا فرما، اس لیے کہ زیادہ مسئلے جانتی نہیں تھی، جو جانا تھا وہ پکا کر کے جانا تھا۔ یہ کئی دفعہ آگہی بھی بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے کہ لوگ الجھ جاتے ہیں، کبھی ادھر نکل جاتے ہیں کبھی ادھر۔ تو پکا ایمان،
اور پھر ایمان کے بعد نا اعمال صالح صحیح کر کے دیکھو. یہ درس کربلا ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں میرے دوستو، جو بندہ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے نا، کسی کا نقصان نہیں کرتا، خود بڑا بے سکون رہتا ہے. جو آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ اور، تو وہ تو ضمیر کا قیدی ہے، وہ ضمیر کا قیدی ہے. یہاں اگر میں اس نیت سے آیا ہوں نا خدا مجھے معاف کرے کہ مجھے ملنا کیا ہے اور نوٹ کتنے آئیں گے اور ماحول کیا بنے گا، اور تو میں ایک عجیب سی بے چینی میں رہوں گا کہ یار دیہڑی تھوڑی لگی ہے، کام بنا کوئی نہیں. اور آپ یقین کریں یہ کام بھی پھر میرے لیے مشکل ہوتا جائے گا. آہستہ آہستہ میں تھکنے لگوں گا، پریشان رہنے لگوں گا، مجھ سے بات نہیں ہوگی. لیکن اگر میں کہوں گا نا اس بندے کا شکریہ جس نے محفل سجائی، لوگ بلائے، مائک لگایا اور مجھے کہا یار تیری حیثیت تو کوئی نہیں، پر آ ہمیں مصطفیٰ کی اولاد کی بات سنا. اور پھر ایک چسکا جو اپنے روح کو چڑھے گا نا، جو اپنی کیفیت بنے گی، وہ بڑی مزیدار ہوگی. زندگی عمل والی بنائیں، عمل والی. اگر آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو دو کشتیوں کا مسافر تو ڈوبے گا. اپنی زندگی عمل والی شاندار. اور جو آپ ہیں نا وہ آپ یقین کریں میری قوم کا ہر بندہ بڑا بہترین لیکچر دیتا ہے، سونی سونی باتیں کرتا ہے، بہترین پالیسی مرتب کرتا ہے. لیکن جب وہی بندہ 20 روپے کی چینی کی دفعہ جھوٹ بول دیتا ہے نا، پھر محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کل تو اتنی اچھی باتیں کر رہا تھا. بیٹے بیٹھ جاؤ، پہلے بیٹھ، نیچے بیٹھ جاؤ، شاباش. کبھی بھی اگر آپ بے عمل زندگی گزارے، میرے اسد فرمایا کرتے تھے اگر تم دیکھو نا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے بہت زیادہ اور ہے بے عمل، تو اس کی صحبت سے بچو. میں نے عرض کی حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، علماء کے یا پڑھے لکھے بندوں کے پاس بیٹھنے سے ہی انسان کو کچھ ملتا ہے، تو اگر وہ بے عمل ہے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن چلیں اس کی بات سے کچھ ملے گا. تو انہوں نے ایک بڑی گہری بات کی، فرمانے لگے جب بہت سیاںا بندہ بے عمل ہوتا ہے نا تو نقصان یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کام میں نے غلط کیا تو یہ دلیل ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. وہ چونکہ بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے لہٰذا وہ لوگوں کو محسوس کراتا ہے کہ نہیں میں بے عمل نہیں ہوں بلکہ میں تو یہ دلیل کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اپنی کمزوری کو معاذ اللہ اپنی کمزوری کو وہ دلائل میں لے آتا، خرابی ہوتی. عمل والی زندگی سونی زندگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، نماز عصر کے بعد سرکار نے تھوڑی سی بات، باقی لوگ چلے گئے نماز پڑھ کے، جو لوگ بیٹھ گئے حضور نے چند باتیں ارشاد فرمائیں. کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے نکلا تو میں آگے گیا تو ایک صحابی مکان بنا رہے تھے اور اپنے مکان کی دیوار اتنی اونچی کر چکے تھے کہ چھت تک دیواریں پہنچ گئی تھیں. میں جب ان کے قریب سے گزرا میں نے السلام علیکم ان سے کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا. تو کہنے لگے انس میں تو نماز پڑھ کے آ گیا تھا، یہ کام میرے ذمہ تھا، تو آپ مسجد میں تھے، حضور نے کوئی نئی بات تو نہیں سنائی، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ شوق دیکھیں صحابہ کا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں سرکار نے نا ایک نئی آیت ہمیں تلاوت کر کے سنائی ہے، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے. کہا کون سی؟ تو فرمانے لگے رب فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن ابھی بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ٹائم حساب دینے کا آ گیا، ابھی بھی وہ نوٹ گن رہے ہیں، ابھی وہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. یہ آج آیت آئی ہے اور حضور نے ہمیں سنائی ہے. فرماتے ہیں یہ لفظ کہہ کے نا تو میں چونکہ بات مکمل ہو گئی تھی میں آگے بڑھ گیا، پیچھے سے مجھے کسی کے گرنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو صحابی نے چھلانگ لگا دی دیوار سے. میں نے انہیں کہا کیا ہوا، مکان نہیں بنانا؟ کہنے لگے نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مسجد شریف. میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے ابھی تو آپ نے سنایا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، تو حساب کا وقت قریب آ جائے اور میں ابھی بھی دنیا داری کرتا رہوں، بس بنتا رہے گا مکان، میں مسجد جاؤں گا، قرآن پڑھوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا. یعنی ابھی آیت آئی اور ابھی عمل کرنا ہے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں رمضان سے نمازیں شروع کریں گے، آج کرنے کے بعد نیک ہو جائیں گے. او بھائی ابھی سے، پتہ نہیں تیری سانس مہلت دے کہ نہ دے، ابھی سے زندگی عمل والی. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو دینی کارکن ہیں، جو کسی کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کی وضاحت دینداروں جیسی ہے، وہ مہربانی کریں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، اپنی داڑھی کا پاس کریں.
اپنے امامے کا خیال کریں، اپنی نسبت کا خیال کریں، اپنے شیخ کا خیال کریں. وہ زیادہ دیکھو نا، میرا سنی اگر عقیدے کا پکا ہونا چاہیے نا تو ناپ تول کا بھی صحیح ہونا چاہیے. وہ سچ اور دیانت کا بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. راج کے محفلیں کرائے لیکن سویرے جھوٹ بولے نا اور بتائے کہ فلانے فلانے پیر صاحب کا میرے ساتھ رابطہ ہے، میں ٹائم لے لیتا ہوں فلانے مفتی صاحب کا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ اتنے مفتی تجھے مل کے بھی سچ بولنا نہیں سکھا سکے. تو آپ تھوڑا سا عمل. حضرت ملا رومی نے ایک بات لکھی ہے، عارف رومی کہتے ہیں چڑا اور چڑی مذکر مؤنث دونوں اکٹھے بیٹھے تھے. ایک صوفی صاحب آ گئے پگڑی داڑھی والے، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو وضع قطع کے باوجود نیک کام نہیں کرتے ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آ گئے تو چڑیا کہتی ہے اس سے کہ اڑ جا بندہ شکاری نہ ہو، اڑ جا یہ شکاری نہ ہو. توجہ ہے میری بات پر؟ اڑ جا. تو وہ چڑا کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو درویش آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں تجھے نظر آ رہا، یہ تو سیدھا سادہ بندہ ہے پگڑی داڑھی والا، یہ تجھے کیا کہے گا. اس نے کہا اڑ نہ جائیں. یہ میری بات زیادہ توجہ سے سنیں، یہ اڑ جائیں تو بہتر نہیں. اس نے کہا نہیں تو غور نہیں کر رہی، وہ تو پگڑی والا ہے داڑھی والا ہے، سفید کرتا پجامہ اور بڑا نیک آدمی، تو نظر نہیں آ رہا تسبیح والا بندہ ہے. اس نے کہا اچھا اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، میں درد بیان کر رہا ہوں، میں جذبات عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا اڑ جاتے ہیں. چڑا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ قریب آیا نا تو اس نے پیچھے غلیل چھپائی ہوئی تھی، اس نے مارا نشانہ اور چڑا مر گیا. چڑیا روتی ہوئی اڑی بادشاہ کے پاس گئی. اس نے کہا اس نے میرا چڑا مار دیا، اسے بلاؤ. شیر بادشاہ تھا. عارف رومی کہتے ہیں اس نے جنگل میں لوگ دوڑائے کہ تلاش کرو وہ شکاری کدھر ہے. اسے سامنے کھڑا کیا، کہنے لگا چڑیا تیرا مجرم پکڑ لیا ہے، پکڑنا ہمارا کام تھا پر سزا تیری مرضی کی دیں گے. نقصان تیرا، گھر تو تیرا اجڑا نا، تو تیری مرضی کی سزا دینی ہے. گرفتار کر لیا، تو بتا اس کے ساتھ کیا کریں. قلم توڑ دیا عارف رومی نے. فرماتے ہیں وہ چڑیا نہ روئی، رو کے کہنے لگی بادشاہ اسے سزا نہ دو، بس اسے ایک حکم کر دو. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اسے کہہ دو کہ اگر تو نے شکار کرنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں جیسے پہن، اسے کہو صوفیوں جیسا لباس اتار دے، اسے کہو نہ کرے ایسا، درویشوں کی مسند سے اٹھ جائے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. اس نے کہا نہ لوٹے لوگوں کو مذہب کا نام لے کے، اور بڑے کام ہیں اس کام سے لوٹ لے. اسے کو شکار کرنا ہے تو کپڑے شکاریوں جیسے پہنے، صوفیوں جیسے. مہربانی کرو مہربانی. آپ کہتے ہو میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سوروردی ہوں، میں فلانا ہوں. پلٹ کے دیکھا ہے کبھی خواجہ معین الدین چشتی کون تھے؟ کبھی دیکھا ہے غوث اعظم جیلانی کیا تھے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ بہاءاللہ نقش بند بخاری کی عظمت کیا تھی؟ شیخ شہاب الدین سوروردی کیا تھے؟ یار پلٹ کے دیکھ تو صحیح. تیری نسبت ایک درویش بزرگ تھے تو گلی سے گزر رہے تھے، طوائف بھی گزر رہی تھی، تو بابا جی کہنے لگے پتر پردہ کیا کر، اچھے کام کر. اس نے فوراً چہرے پہ کپڑا رکھ لیا. کہنے لگی بابا میں نے تو مان لیا، تو ایک چھوٹی سی بات میں بھی کر لوں. اس نے کہا پتر کر لو. کہنے لگی میں جو کہلاتی ہوں نا میں ہوں بھی وہی. آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کہلاتے ہیں وہی ہیں کہ اندر سے کچھ اور ہیں؟ بابا جی گر گئے. اللہ اکبر کا تو وجد ہو گیا. کئی گھنٹے بے ہوش رہے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یار وہ تو مجھے جھنجھوڑ گئی ہے. مجھے تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے، کس کس انداز میں لے کے چلتے. خدا را آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے آپ کی. میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، آپ کی تو تنہائیاں بھی صاف ستھری ہونی چاہیے. وہ تو مان ہی نہیں رہا، وہ تو تیرا عقیدہ ہے، تو تیری تو ذمہ داری زیادہ ہے. عمل کی زندگی عمل کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں ابھی میرے ابا جی نے گھر روٹی کھائی تھوڑی دیر پہلے. سڑک کنارے فقیر بیٹھے،
سڑک کنارے. لاجپال اس پیر کو کہتے ہیں جس کے پاس 10,000 کا نذرانہ لے کے جاؤ تو ہاتھ سے دروازہ کھولے، اور اگر خالی ہاتھ چلے جائے تو کہے جمعرات والے دن آنا. اس کو کہتے ہیں الا ماشاء اللہ. کہتے ہیں کہ فقیر غریب لوگ کنارے بیٹھے ہیں سڑک کنارے. تو جا رہے تھے امام حسین ابھی کھانا کھا کے آواز دی حضور سنیے گا. امام حسین نے گھوڑے کی لگام موڑ لی. سڑک کنارے بیٹھے فقیر، سڑک کنارے، سنو سڑک کنارے. کہنے لگے ہمارا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ روٹی کھائیں. امام حسین نے جبہ سمیٹا اور سڑک پہ بیٹھ گئے. انداز دیکھو، ان کے ساتھ روٹی کھائی اور زیادہ کھائی. پھر ان سے پوچھا کہو تو جاؤں؟ خوش ہو گئے. حضور جائیے. حضرت امام علی مقام واپس لوٹے نا، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے ایک بھلا ہو. واپس لوٹے تو امام زین العابدین کہنے لگے ابا جی آپ نے تو کبھی اتنی روٹی کھائی نہیں، دن میں ایک وقت کھاتے ہیں اور آج آپ نے تھوڑے منٹوں کے وقفے سے اتنی زیادہ کھا لی. فرمانے لگے زین العابدین ایک لقمے کی بھی طلب نہیں تھی، جبر کر کے کھائی ہے. حضور کیوں؟ فرمایا روٹی کی طلب نہیں تھی پر غریبوں کا دل راضی کرنے کی تو بڑی طلب تھی نا، وہ تو راضی کرنا تھا نا. بھائی عمل والی زندگی. آپ یہ کام کر ہمارے تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جو ویلفیئر ایسوسی ایشنز کام کرتی ہیں نا، ان کا انٹرویو غریب سے لینے کا رویہ اتنا سخت ہے. کتنے بھائی؟ میں نے خود دیکھا ہے. وہ کتنے بھائی ہیں آپ، کیا کرتے ہیں، ابا کیا کرتا ہے، مکان ہے کہ نہیں، اتنی تفتیش کریں گے آپ آٹے کا تھیلا دیتے وقت. امام شافعی سے کسی نے کہا مجھے مستحق کوئی نہیں ملتا، خیرات تو کرنا چاہتا ہوں. تو امام شافعی کبھی فتویٰ دیتے ہنسے نہیں تھے پر آج ہنس پڑے. وہ کہنے لگے حضور آپ ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ، میں نے تو بڑا معزز آدمی سمجھ کے بات کی تھی. آپ فرمانے لگے تیری سوچ پہ ہنسا ہوں. اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے تجھے کوئی مستحق نہیں ملا؟ حضور نہیں. آپ فرمانے لگے جو کچھ رب نے تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا، تو جب اس نے فضل سے دے دیا ہے تو بھی تھوڑی مہربانی کر. تو لوگوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے، تھرمامیٹر لے کے گھوم رہا ہے. میرے عزیز ایک تو اپنی زندگی عمل والی بنائیں. امام علی مقام کا عمل دیکھیں، 100 نفل پڑھتے تھے امام حسین روزانہ. 25 حج کیے پیدل امام علی مقام. 1,00,000 دینار آج کا کروڑوں روپیہ بنے گا. امام زین العابدین کہتے ہیں زور سے لے کر عصر تک میرے ابا نے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے سارے بانٹ دیے، سارے. اور فرماتے ہیں اپنا کرتا پھٹا ہوا تھا، جب سارا تقسیم کر چکے تو میں نے امام علی مقام سے کہا حضور 2 دینار رکھ لیتے تو کرتا بھی نہیں آ جاتا. تو یہ نہیں فرمایا تو کہتا پہلے تو میں رکھ لیتا. فرمانے لگے تو پہلے بتاتا تو میں سوچتا، پہلے بتاتا تو میں سوچتا. عمل والی زندگی، خلوص والی. پھر ایک بات آپ سے اور عرض کروں، شاید میری طالب علم والی سوچ ہے، میرے خیال میں واقعہ کربلا ایک خاص حیثیت اس تعلق سے رکھتا ہے کہ کفر اسلام کی جنگیں تو فتح مکہ تک جاری رہیں، حوازن تک، خیبر تک چلتی رہیں. لیکن پھر اسلام جو کہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا، رش ہو گیا، ایک معاملہ حق باطل کا بھی ہونا تھا. مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا کیونکہ وہاں کلمہ پڑھ کے مار کھانی پڑتی تھی. لیکن مدینہ شریف میں اسلامی حکومت قائم ہوگی تو منافقوں کا ٹولہ بھی تیار ہو گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ لوگ آ گئے میدانوں میں جو دھوکہ دیتے تھے، منافق تھے. سلسلہ چل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر اسلام کی جنگ بھی جاری تھی اور حق و باطل کے مسئلے بھی شروع ہو گئے تھے. کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ چلو باقی تو سارے کام کرتے ہیں نا یہ بھی کر لیں گے، یہ نہیں فرمایا. یہ بات آپ نے نہیں کہی. فرمایا اچھا تم کہتے ہو زکوٰۃ نہیں دینی، تم نے یہ بات کس طرح کر دی؟ یہ تو اسلامی ہمارے جو شاعر ہیں ان میں سے ہے، تم کیسے زکوٰۃ نہیں دیتے؟ حضرت عمر جیسے بندے نے بھی کہا کہ تھوڑے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ سختی کیجیے گا. تو آپ نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، تو دین میں آ کے نرم کیسے ہو گیا ہے؟ اور حضرت صدیق اکبر نے یہ حق کا فیصلہ کیا. فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا نا نبی پاک کے زمانے میں، اگر آج نہیں دے گا نا تو میں تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کروں گا، تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کروں گا. ایک رسی زکوٰۃ دینے والا اگر پہلے آج نہیں دیتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان شراب چھپا کے نا اپنی چادر کی اوٹ میں تو حضرت عمر کے سامنے سے گزر رہا تھا.
شراب چھپا کے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج بھی کوئی منع کرنے والا ہو تو لوگ منع ہونے کو تیار تو ہیں، پر ہم منع کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے کہنے پہ بڑی بڑی محفلیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے کہنے پہ داڑھی بھی پوری ہو ہی سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، اس طرف لاتے ہی نہیں۔ ہمارے کہنے پر اگر بڑے بڑے چندے لوگ دے دیتے ہیں تو امید ہے نمازی بھی ہو ہی جائیں گے۔ توجہ دلانے کی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سارے دوستوں؟ ایک نوجوان جا رہا ہے شراب چھپائے تو سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی ہوئی ہے، یہ کیا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضور وہ نا سرکہ ہے میرے پاس، اور اندر دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ آج عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اندر دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب۔ حضور سرکہ ہے سرکہ۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کھول نہ ذرا۔ چادر کھولی تو بوتل میں واقعی سرکہ نکل آیا۔ وہ الحمدللہ الحمدللہ پکار کے چلنے لگا۔ ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی کہ جب وہ جا رہا تھا تو حضرت عمر نے آواز دی، فرمانے لگے عمر سے ڈر کے توبہ کی ہے تو شراب کا سرکہ بنا ہے، اگر تو رب سے ڈر کے توبہ کرتا تو اللہ نے اس کو شہر بنا دینا تھا اور تیرے کام آ جاتا۔ کوئی ہونا تو چاہیے نا منع کرنے والا۔ اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں، جب آپ تک حق آ جائے تو اسے قبول بھی کریں، حق آ جائے تو اسے رجوع بڑے بڑے بزرگوں نے کیا ہے۔ رجوع کرنا عیب نہیں، رجوع کرنا خوبی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی کوئی غلطی نکالتا ہے، وہ آپ کا سجن ہے، وہ آپ کو نکھارنا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو اڑے ہوئے لوگ اور ڈٹے ہوئے لوگ اور کمال ہو، یعنی ماں بدولت تو غلطی نہیں نہ کر سکتے ہو، ٹھہر جا یار، غلطی کرنے سے ہی بندہ انسان رہتا ہے۔ انسانیت نام ہی اسی کا ہے کہ وہ کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، ورنہ تو فرشتے ہو جاتے۔ تو تھوڑا سا تسلیم کریں۔ ہمارے ہاں نا ہم نے چونکہ اعلیٰ ظرفی سکھائی نہیں تو قدریں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اگر لوگوں کو دوسروں کا ادب کرنا سکھاؤں گا تو انشاءاللہ کو میرا بھی کرے گا۔ ہم نے نہ صرف ایک کام سکھایا ہے کہ میں ہوں اور اس کے بعد بھی میں ہوں۔ پھر اس کا نقصان میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک آدمی سے اگر متنفر ہوتے ہیں تو مذہب سے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کھلے دل رکھتا نا، تھوڑا سا اسے اور بھی کسی طرف آنے جانے دیتا تو اس کے لیے کوئی آپشن دوسری بھی موجود رہتی۔ تھوڑی سی توجہ کریں، حق آ جائے تو پھر اسے قبول بھی کریں، اسے مان لیں، اسے تسلیم کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مسجد میں تدریس نہیں کی، وہ تو ان کو تو لوگ دیوانہ کہتے تھے، ننگے پیر پھرنے والا بندہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے 14 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ، بہت بڑی ہستی، لیکن امام احمد بن حنبل نے کھل کے تعریفیں کی حضرت بشر عافی، نے کسی جگہ نہیں کہا کہ یہ تو ان پڑھ بندہ ہے۔ تو یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، کبھی لاجواب ہوئے تھے؟ فرمایا ہوا ہوں۔ ایک بوڑھی آئی تھی مسئلہ پوچھنے، پردے کے پیچھے میں نے بٹھا لیا، میں نے کہا پوچھئے، تو کہنے لگی میں غریب اور بیوہ عورت ہوں، بے اولاد بھی ہوں، چاند جب 14ویں کا پورا چمکتا ہے تو چرخہ چھت پہ رکھ لیتی ہوں، اور چھت پہ چرخہ رکھ کے نا تو چرخے سوت کاٹتی ہوں، تو کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، اس کی روشنی بھی کئی دفعہ پڑ جاتی ہے، تو بتائیے اس روشنی میں کاتا ہوا سوت میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے چکر آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کبھی بھی پہلے نام بتا تو کون ہے، کہاں سے آئی اتنی باریکی؟ تو کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے کہ پہلے شناختی کارڈ دکھایا جائے، میں جو بھی ہوں آپ بتائیں۔ میں نے منت کی، میں نے کہا میں مسئلہ بتاتا ہوں لیکن مہربانی کر ایک دفعہ بتا تو کون ہے؟ دنیا آتی ہے لیکن اتنی باریک، اتنا تقوی کون ہے؟ تو کہنے لگی ایک مجذوب یہاں بشر عافی ننگے پیر پھرتا ہے، میں اس کی بہن ہوں، میں اس کی بہن ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے اماں کوئی اور مسئلہ پوچھتا تو میں جائز کہتا، تیرے لیے جائز نہیں، تیرے لیے جائز نہیں۔ مان لیا نا، تسلیم کر لیا نا، یہاں تقوی ہے، یہاں پرہیزگاری ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو ایک لسٹ پکڑی ہوئی ہے، یہ جاہل ہے، یہ فارغ ہے، یہ پاگل ہے، ایک لسٹ ہے، آپ لے لیں، سویرے لے لیں کتنے بندوں کو، اور پھر آج آ کے بچوں گا کون؟ صرف میں، اس سے آگے کوئی مزید بندہ ٹھیک نہیں بچتا۔
اور یہ عوامی سطح پر حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں. قبول کریں. چلیں یہ تو میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کی بات کی نا، میں سیدنا فاروق اعظم کی بات کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ بندہ کچا ہے، نہ حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر تو رب نے حق جاری فرما دیا ہے. فاروق جو کہہ دیں اللہ اس کے مطابق قرآن نازل کر دیتا ہے. امام سیوطی نے ان آیات کی تفصیل لکھی ہے جو حضرت عمر کی رضا کے مطابق نازل ہو گئی. لیکن حضرت عمر کے سامنے ایک بی بی لائی گئی، اس نے زنا کیا، سیاستہ میں روایت. حضرت فاروق اعظم نے حد جاری کر دی، فرمایا لے جاؤ اسے سنسار کرو یا کوڑے مارو. صحابہ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ گئے. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور اس پر حضرت عمر نے حد لگائی ہے. فرمایا عمر کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تو بیچاری دیوانی ہے، یہ تو ذہنی طور پر کمزور ہے، یہ تو مجذوب ہے، اسے تو پتہ ہی کو نہیں، یہ بتایا تھا؟ حضور نہیں. فرمایا عمر نے پوچھا تھا؟ حضور نہیں. فرمایا چلو واپس چلو. حق قبول کریں. حضرت مولا علی شیر خدا واپس لائے. فرمایا عمر فیصلہ کرتے ہو پوری بات کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نے کہا علی کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اس عورت پہ حد لگائی. حضور لگائی. فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مجذوب ہے، دیوانی ہے، مرفوع قلم ہے، اس پر حد نہیں لگتی. عرض کی کہ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو آپ فرمانے لگے پہلے پتہ کیا کرنا پھر معاملہ طے کیا کر. تو حضرت عمر نے کوئی بہانہ نہیں کیا. بہانے بھی ہوتے ہیں نا، انہیں مینوں صحیح نہیں گل دسی، اے بندے نے مینوں انج کیا سی، کوئی بہانہ نہیں لگایا. عمر نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے. یا اللہ عمر کو معاف کر دے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے. اور پھر چمکتے ہوئے جملے سیدنا فاروق اعظم کے فرمانے لگے لوگو آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. بات کو سمجھیں، آپ قبول کریں اگر آپ تک، شکر کریں حق اگر کسی تک آ گیا. حق کو مانیں اور ڈٹنا سیکھیں اور حق بات کہنا سیکھیں اور کہیں آپ حق بات. یزید وہ والا نظام لے کے آ رہا تھا جو دبئی میں ہے، جو شارجہ اور مسقط میں ہے. مسجد بھی بڑی، شراب خانہ بھی بڑا، وہ والا نظام چاہتا تھا. ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جی مسجد کھلی ہوئی ہے، مولوی ادھر چلے جائیں پر ادھر جانے سے بھی لوگوں کو نہ روکیں. یہ والا ماحول یزید چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں کسی کو اس نے مسجد نبی میں نماز تو ایک دن بھی بند نہیں کرائی. وہ تو امام حسین کے بعد جب اس نے حملہ کیا تو معاملات الگ ہیں، کسی مسجد میں نماز نہیں روکی. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ تھوڑی مرضی بھی کرنے دو. تو امام علی مقام نے فرمایا یہ نظام مصطفیٰ ہے، اس نظام میں مرضی مصطفیٰ کریم کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی. لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے فلانی شے کا حکم نہیں دیا، تو میں نے کہا چلو اتنا ہی مان لو کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر تو بنایا تھا کہ نہیں؟ یہ تو کہا تھا کہ نہیں کہ حسین کو کوفے میں داخل نہ ہونے دینا، یہ تو کہا تھا نا میری بیعت لینا. تو آپ کس طرح اسے اس کی صفائی پیش کرتے ہیں. اس بدبخت نے تو یہ سارے کارنامے کیے. اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس مقام پر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ظالم کی، فاسق اور فاجر کی بیعت کر لیتے، اچھی طرح میری بات سمجھ لینا، تو آج سارے حکمرانوں کے لیے دروازہ کھل جاتا، سب کے لیے کھل جاتا دروازہ. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں مسلمان، مولوی صاحب آپ زیادہ عاشق رسول ہیں. میں نے کہا تو نرا مسلمان ہے. تو یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، وہ تو جمعے پڑھاتا تھا، وہ تو پگڑی داڑھی والا تھا، وہ تو بڑے بڑے خطبے دیتا تھا. لیکن امام حسین نے فرمایا نری تیری اچھی اچھی باتوں سے بات نہیں بنے گی، نظام مصطفیٰ پہ پورا پورا چلنا پڑے گا، تجھے وہ کردار بھی دکھانا پڑے گا جو اصل کام ہے. پھر چیزیں بلیک میل کرتی ہیں انسان کو. ہم انسان ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے. بڑی جگہوں پہ انسان کمزور پڑتا ہے. یہ وطن چھوڑنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. کرائے کے مکان سے عورتیں جب نکلتی ہیں تو روتی ہوئی نکلتی ہیں. کرائے کا مکان ہوتا ہے پر روتی ہوئی وہاں سے باہر آتی ہیں. میرے بھائی امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک قربانی امام حسین کی سنو. مدینے میں امام حسین رہتے تو بہت بڑا لشکر بنتا امام حسین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم انہیں قتل کر دیں. پتہ ہے حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، ایک بکرا جس کی وجہ سے مدینے میں خون بہے گا،
فرمایا میری جان جاتی ہے تو جائے، میں مصطفیٰ کے مدینے میں خون نہیں بہنے دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے مدینے میں کسی قسم کی کوئی کسی کو بدامنی کرنے کی اجازت، وہاں سے نکلے سیدھے جا سکتے تھے مینا، 8 ذی الحج کو زور کی نماز حاجی مینا میں پڑھتے ہیں، جاتے بڑا لشکر بن جاتا، لیکن امام حسین نے فرمایا میں حج کے اجتماع کو بھی اس کام کی نظر کرنے نہیں دوں گا، قربانی دی۔ امام حسین کربلا میں آئے، اپنی بھوک سہی جاتی ہے، بچوں کی نہیں سہی جاتی، پر امام حسین کے بچے 3 دن بھوکے پیاسے رہے۔ ساری باتوں کو وہ جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ جنہوں نے مجھے روک لیا ان کے ارادے کوئی ٹھیک نہیں، بڑی تکلیف سہی۔ ہمارے ملک میں 65% لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ٹینشن لے جاتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے تو لوگ اٹھ کے ڈر کے دوڑ جائیں، ہاتھ خوف کھائے گا مجمع، لیکن امام حسین کا تو سر کٹ گیا۔ ہم بیان کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ ہمارے قومی جو چینل ہے نا پاکستان میں، پیمپرا نے پابندی لگائی ہے کہ کوئی لاش اگر پورا کٹ جائے نا اس کا جسم، تو قومی ٹی وی پہ اسے دکھانے کی اجازت نہیں، وہ دائرہ لگا کے دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ قوم میں خوف پیدا ہوتا ہے، لوگ ڈریں گے، بچے ہو سکتا ہے رات کو سوئے نہ، عورتیں پریشان ہو جائیں، قومی ٹی وی پہ دکھایا نہیں جاتا۔ میں کہہ دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، امام حسین کا وجود اطہر کربلا میں رہ گیا اور سر کوفے کے بازاروں سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا۔ بہن کو تو بھائی کی انگلی بھیج دو تو شاید پاگل ہو جائے۔ سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھا، لیکن نہ مصطفیٰ کی شہزادی کا پردہ سر سے سرکا، نہ کوئی نماز قضا ہوئی۔ اور یزید کے دربار میں جب سیدہ زینب پہنچی تو یزید نے چھڑی لگائی نا امام حسین کے چہرے کو، تو پھر بھی بی بی نے ہائے وائے نہیں کی، تڑپی نہیں۔ ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے مولا علی کے پیچھے بڑے جمعے پڑے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں سیدہ نا ستون کے پاس با پردہ بیٹھی تھی تو وہاں سے اٹھی۔ ہماری تو بیویاں بات شروع کرتی ہیں تو اتنا روتی ہیں کہ بات کی سمجھ نہیں آتی، پیچھے سے اٹھیں، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نانا مصطفیٰ پہ درود پڑھا، پھر کہا ان اللہ مع الصابرین، اور پھر فرمانے لگی تو کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ تو جیت گیا ہے اور حسین بظاہر ہار گئے۔ آپ فرمانے لگے یزید ذرا وقت بدلنے دے، ذرا حالات تبدیل ہونے دے، ذرا میرے حسین کی شہادت کی خبر عام ہونے دے، حکومت تیری ہے، نام تیرا ہے۔ اور سیدہ زینب جب تقریر کر رہی تھی نا، بات کر رہی تھی، تو وہ نابینا ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، یہ تو علی کی آواز، میں نے بڑے لہجے میں اثر گھول رہے ہوں جیسے، اور جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ میرے عزیز، حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی حکومت بھی تیری ہے، اس وقت حالات بھی تیری طرف ہیں، لیکن ذرا وقت گزرنے دے، ٹائم تھوڑا بیت لینے دے، ذکر تیرا بھی ہوگا پر لوگ تجھے شر کی علامت کے طور پر جانیں گے، اور ذکر میرے حسین کا بھی ہوگا، اور خطیب خطبوں میں درود پڑھا کریں گے۔ اپنی زندگی میں صبر کا ماحول بنائیں، اپنے آپ کو صابر بنائیں، تھوڑا برداشت سیکھیں، تھوڑا حوصلہ کریں، تھوڑا ٹھہرنا سیکھیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی لڑائی نہیں، صرف حوصلہ نہ ہونے کی جنگ ہے۔ کوئی شخص کسی کو برداشت کرنے کو تیار ہے۔ ابھی میں نے یہ تھوڑا سا سفر آپ کے اندر طے کیا ہے، یہ پنڈی کا، تھوڑا ادھر گیا ہوں پھر تھوڑا ادھر آیا ہوں۔ نہ موٹر سائیکل والے میں حوصلہ، نہ رکشے والے میں، نہ کار والے میں، کسی تھوڑا ٹھہریں، سب کو جانا ہے، اللہ موقع دے گا، حوصلہ پیدا کریں۔ پھر شروع سے اپنی بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں سمیٹنے سے پہلے۔ ایک تو نظریات پختہ رکھیں، کچے پکے نہ بنیں، سویرے کچھ شام کو کچھ۔ اگر آپ پکے ہیں تو بڑی بڑی آپ مہمات کو سر کر جائیں گے، کچے ہیں تو کچھ بھی نہیں آپ سے ہو سکے۔ اور دوسرا، زندگی عمل والی بنائیں، عمل والی۔ قرآن شریف پڑھا نہ جا سکے، جلدی ہو تو روزانہ زیارت ضرور کریں قرآن پاک۔ اور وہ امتی بھی کیا امتی ہے جس نے سارا دن گزارا اور اپنے نبی پہ درود و سلام ہی نہیں پڑھا۔ اپنے آپ کو عمل والا بنائیں، اور آپ تھوڑا سا ویسے ہی کم بولنا شروع کریں نا تو انشاءاللہ بڑے جھوٹ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔
اور تیسری گزارش یہ کی کہ حق کہیں بھی اور حق قبول بھی کریں. اچھا ایک بات اس میں اور کر دوں, ایک یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے وہ دور کر دوں. طالب علم ہونا تو اشکال پیدا بھی ہم خود ہی کرتے ہیں, جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. یہاں ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے. ایک بندے کے نزدیک حق یہ ہے اور دوسرے کے نزدیک حق وہ ہے. تو اگر دوسرا اس کو حق جاننا ہے تو اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے پیچھے چلے. اگر وہ حق جان رہا ہے, بندہ مخلص ہے. ایک بزرگ ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ تدریس ہونی چاہیے, واعظ و نصیحت ہونا چاہیے, اس طرح دین پھیلانا ہے تو ان کو پھیلانے دیں. ایک کہتے ہیں نہیں میدانوں میں نکلو, تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا نظریہ ہے, ان کو بھی کرنے دیں. لیکن دوسرے کو نہ کبھی بزدل کہے اور نہ جو دوسرا ہے اس کو آپ معاذ اللہ کوئی اور لقب دیں, تھوڑا سہیں. یہ سارے رنگ ہمارے بزرگوں کے. حضرت عمر جلالی تھے, عثمان غنی طبیعت کے بڑے نرم تھے, پر ہیں خلفائے راشدین. تو یہ سارے پھول ہوتے ہیں اور خوشبو اپنی اپنی ہوتی. اور آخر میں یہ عرض کیا تھوڑا زندگی میں صبر بھی پیدا کریں, تھوڑا حوصلہ بھی, تھوڑا اپنی طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ لائیں. آپ یقین کریں اگر ہمارے اندر تھوڑا حوصلہ آ جائے نا, اور دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلالیاں جانے. آپ یقین کریں ہماری بڑی دوستیاں بچ جائیں, بڑے رشتہ داریاں بچ جائیں, بڑا کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے. دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے. دوران گفتگو جہاں بھول گئے اللہ درگزر فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سلام پڑھیں جی, سلام شروع.